بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اس سال سفر حج کے لیے قبول فرمایا. اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. حج پر جانے والا مال دولت کی بنیاد پر حج پر نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے غلامی اور اللہ کے فضل پر جاتا ہے. اگر مال دولت کی بنیادوں پر حج پر جایا جاتا تو دنیا کا کوئی امیر کوئی وزیر بغیر حج کیے ہوئے نہ مرتا. مغل بادشاہوں نے اس ملک پر کئی سو سال حکومت کی، ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی. معلوم ہے حج جو ہے یہ مال کی بنیادوں پر نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کے فضل کی بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ اگرچہ فرض تو ہے مالداروں پر، لیکن اس کے لیے طلب تحول غریب بھی ہے. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا اگر آپ کی طرف کوئی بھیک مانگنے والا بھیک کے ارادے سے آ رہا ہو اور آپ نے ارادہ کر لیا ہو کہ یہ ہٹا کٹا آدمی اس کو بھیک نہیں دینا، لیکن اگر وہ صدا اس طرح سے لگائے دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حاجی بنائے، تو آدمی کا دل تڑپ جاتا ہے اور ارادہ بھیک نہ دینے والے وہ اس کا ارادہ بدلتا ہے اور وہ بھیک دے دیتا ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے دعا ملتی ہے. سبحان اللہ. جماعت ہو گئی ہوگی جی نماز الحمدللہ. تو حج جو ہے اگرچہ مالداروں پر فرض ہے لیکن اس کے لیے طلب تحقق شخص ہے. اب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئے اور آپ کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ اس وقت سے حاجی شمار ہو گئے، اس لیے کہ اپنے گھروں سے نکل گئے سفر حج کے لیے. اب آپ کا میٹر چالو ہو چکا، نیکیوں کا میٹر آپ کا چالو ہو چکا، اور یہ ایک ایسی البیری اور عجیب و غریب عبادت ہے. اب آپ بیٹھے ہیں تو بھی حاجی، کھڑے ہیں تو بھی حاجی، لیٹے ہیں تو بھی حاجی، ہنس رہے ہیں تو بھی حاجی، رو رہے ہیں تو بھی حاجی، کھا رہے ہیں تو بھی حاجی، استنجے میں ہیں تو بھی حاجی. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ بڑی عجیب و غریب البیری عبادت ہے. نماز میں اگر بہت بات کریں تو نماز فاسد، نماز میں اگر کھائے پیئیں تو نماز فاسد، نماز میں استنجا کریں تو نماز فاسد. جی روزے کی حالت میں کھا پی لیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ کھا رہے ہیں تو بھی حاجی، سو رہے ہیں تو بھی حاجی، جاگ رہے ہیں تو بھی حاجی، استنجے میں تو بھی حاجی. جب اللہ پاک نے آپ کو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے پاس تک 24 گھنٹے کی عبادت میں آپ کا نام لکھ لیا اور آپ کو 24 گھنٹے کی عبادت کا عابد بنا دیا، تو اب دوستوں حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کا احترام کرے، دوسرے کی حیثیت کا احترام کرے اور اپنی حیثیت کا احترام کروائے. بد کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، بد انتظامی نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس لیے کہ عبادت کرنے والا کسی کو تکلیف نہ دیا جاتا. سمجھ رہے دوستوں؟ اللہ کا شکر ہے جب اللہ پاک نے آپ کو اس عبادت کے لیے قبول فرمایا تو حاجی کے حج پہ جانے سے پہلے 2 قسم کی تیاری ہوتی ہے. ایک حاجی کی ظاہری تیاری اور ایک باطنی تیاری. ظاہری تیاریوں میں یہ ہے کہ جس کا لیا دیا ہے اس سے معاملہ صاف کر لے، قرض لے رکھا ہے اس کو ادا کر دے، موقع نہیں ہے اور حج کی نوبت آ گئی تو ان سے مہلت مانگ لے کہ بھائی اللہ پاک مجھے دربار میں بلا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ آنے کے بعد دیں گے، تو آپ میں مہلت دے دیجیے. تو شاید کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اتنے مبارک پر سفر پہ جانے والے کا دامن پکڑ کے گئے نہیں حج پہ جانا بعد میں، پہلے میرا قرض دو، حج پہ جاؤ یا نہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، قرض دو. شاید ایسا کوئی بدنصیب ہے، ایسا شخص ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ انبن ہو گئی ہے، کسی کو ذلیل کر رکھا ہے، بے عزت کر رکھا ہے، اس سے معافی مانگی. دوستو
دنیا یہ دارالعمل ہے، یہاں اگر کہنے سننے سے معاملہ صاف ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ آخرت میں اگر حساب کتاب ہوا میدان محشر میں، ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا مشفق وہ بھی اپنے بیٹے کو بخشے گا نہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے، ہر آدمی 2 قدم چل کر وہاں سے سودا خریدنا پسند کرتا ہے جہاں سستا ملتا ہے۔ دنیا سستا سودا ہے، آخرت بڑا مہنگا سودا ہے۔ دنیا میں سستے میں اپنا کام کر لے، آخرت کے مہنگے سودے کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے جس سے کچھ باتوں کے اندر کسی کو ذلیل کر رکھا ہے، بے عزت کر رکھا ہے، اس سے معافی مانگے۔ کسی کا لے رکھا ہے، دبا رکھا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس سے معاملہ صاف کر دے۔ اسی طرح کئی مرتبہ داماد اپنے سسر سے بات نہیں کرتا، حج پہ جا رہا ہے تو سسر سے سلام بھی نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا، کئی مرتبہ باپ اپنی اولاد سے بات نہیں کرتا۔ یہ اچھی بات نہیں۔ ذرا فون ہے نا تھوڑی سی دیر کے لیے، فون سے متعلق ایک بات ابھی سن لو۔ فون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس زمانے میں، لیکن ہم اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا استعمال بقدر ضرورت ہو، دوسرا اس کی رنگ ٹون جو ہے وہ سیدھی سادھی ہو، جیسے کسی زمانے میں پرانے ڈبے ہوتے تھے گھر پہ، ٹرین بجتی تھی، اس طرح کی ہو، یا کسی پرندے کی آواز ہو۔ لیکن یہ میوزک اور یہ جو گانے قسم کی آوازیں ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں کے ساتھ جزیرۃ العرب سے اس چیز کو نکالا تھا۔ شیطان ملعون حاجیوں کے واسطے سے حاجیوں کی جیب میں اس کھلونے کو ڈال کر کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ نہ چڑھائے کہ تم نے نکالا تھا، اللہ ہم دوبارہ لے کر آئے۔ اس لیے دوستوں رنگ ٹون بالکل سیدھی سادھی کرو، کوشش کرو کہ اس کو وائبریٹ پر رکھو، شور شرابہ نہ ہو۔ حرم کے احترام میں ہم احترام کے اندر اضافہ کرنے والے تو ہوں، لیکن حرم کے اندر بے احترامی پھیلانے والے تو سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ کوشش کرو اس کو سائلنٹ پر رکھو، وائبریٹ پر رکھو۔ تو بہرحال حاجی کے لیے 2 قسم کی تیاری، ایک ظاہر کی تیاری، ایک باطن کی تیاری۔ ظاہر کی تیاریوں میں یہ ہے کہ معاملات اپنے کلیئر کر لیں، صفائی کر لیں، جس سے بہت بات بند ہے اس سے معافی مانگیں کہ میں مبارک سفر پہ جا رہا ہوں، میں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اتنے زمانے سے آپ کو سلام کلام نہیں کیا، اللہ کے واسطے آج مجھے معاف کر دو۔ آپ معاف نہیں کریں گے، یہ حقوق العباد میں سے تو اللہ بھی مجھے معافی فرمائے۔ تو کون ایسا بدنصیب ہے جو حج پہ جانے والے کو معاف نہ کرے؟ ٹھیک ہے دوستو۔ ایک باطن کی تیاری، باطن کی تیاری میں یہ کہ سچے دل سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایک مثال سے ایک بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ صاف ستھرا رہے۔ صبح ہوتی ہے، اسکول کی وین آنے والی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور کہتے ہیں آدھا گھنٹہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد بیٹا اٹھ جاؤ، جلدی کرو، نہا دھو لو، ڈریس چینج کر لو، اسکول کی وین آنے والی۔ کہاں بھی اٹھتا ہوں، جب دیکھا کسی 15 منٹ باقی رہ گئی، غصے میں ماں اٹھاتی ہے، 2 تماشے لگاتی ہے، اور غسل خانے میں جا کر حمام میں لے جا کے غسل کراتی ہے، کپڑے پہناتی ہے۔ تو ماں کا اصل مقصد کیا ہے کہ بچہ صاف ستھرا رہے۔ اگر بچہ ماں کے مقصد کو سمجھ کر، منشے کو سمجھ کر خود سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر خود سے صاف ستھرا نہیں ہوتا تو پھر ماں صاف ستھرا کرتی ہے، اور جب ماں صاف ستھرا کرتی ہے تو 2 تماچے بھی لگاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ چاہتے یہ ہے بندے میرے دربار میں صاف ستھرے آئیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم صاف ستھرے نہ ہوں توبہ استغفار کے ذریعے، صاف ستھرے باطن میں نہ ہوں تو پھر اللہ صاف ستھرا کرتے ہیں، اور جب اللہ صاف ستھرا کرتے ہیں تو تھوڑا سا تماشا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لو۔ حجن گم ہو گئی، اب حاجی رونا بیٹھا ہے، یا اللہ حجن کہاں چلی گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ بوڑھے آدمی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے، اگر حجن غائب ہو جائے یا حجن سے حاجی غائب ہو جائے تو کیا گزرتی ہے وہ تو وہیں پتہ چلتا ہے، ہم سے وہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ کئی سالوں سے اللہ کے دربار میں حاضر رہنے تو جب وہ بچھڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، نہ ان کی بلڈنگ کا پتہ چل رہا ہے، نہ ان کے خیمے کا پتہ چل رہا ہے، وہ بس رونے بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ صاف کر رہے ہیں، اندر ہی اندر پاک کریں گے، روئیں گے، دل ٹوٹے گا تو ان کے گناہ جھڑیں گے، ان کے جو ہے رفع درجات ہوں گے۔ لیکن بس بہتر یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کر کے یہی سب معاف کر لیں نا، وہاں جا کے درجات تو بلند کروائیں، لیکن صفائی ستھرائی کا معاملہ اختیار سے ہم خود صاف کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کی اہمیت کو سمجھ گئے، استغفار کی اہمیت کو، اس لیے خوب سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ اسی طرح جو حاجی اور حجن ساتھ میں جا رہے ہیں ان کو یہی حج ہاؤس کے اندر آپس میں اللہ کے واسطے اپنا معاملہ صاف کرنا چاہیے۔ حجن زندگی ہو گئی، پوری جوانی تیرے ساتھ گزاری، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔
اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. جوانی میں نہ جانے تیرا کتنا دل دکھایا, بڑھاپے میں ابھی بھی کتنا ستاتا ہوں, اب میرے بڑھاپے پہ ترس کھا لے, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. اور حجن کو بھی چاہیے کہ وہ حاجی سے کہے اللہ کے واسطے آپ بھی مجھے معاف کرنا, اللہ کے دربار میں جاوے. جب یہ سونے سجیلے دلہا دلہن, یہ بوڑھے دلہا دلہن جب اللہ کے دربار میں آپس میں معاملہ صاف کر کے دل کو پاک کر کے پہنچیں گے تو اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھم چھم برسے. حج سے معاملہ صاف کرنا. حج کے اندر شیطان ملعون پوری کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ حاجیوں کا حج خراب کرے. لہذا عام طور پہ حاجی اور حجن کو غصہ بہت آتا ہے, بات بات میں غصہ آتا ہے. اب عام طور پہ جو بوڑھے حاجی حجن ہیں ان کی بہو بیٹیاں ہیں, ساری خدمت تو وہ کر رہی ہیں اور وہاں جا کے آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے. اب بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, اب خدمت پوری ایک دوسرے کی نہیں ہو پا رہی تو اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. حج کی حالت میں, احرام کی حالت میں لڑ بیٹھتے ہیں. یہ چیز اچھی ہے, اللہ کو پسند نہیں. آپ اللہ کے دربار کے مہمان ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا اگر اپنے دربار میں پارلیمنٹ میں مہمان بلائے تو آدمی چاہتا ہے کہ درست سست بیٹھے اور کوئی گستاخی نہ کرے, اور کیمروں کی روشنی میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی ایسی چیز ریکارڈ نہ ہو جائے جو ذرا انسانیت سے اور اخلاق سے گری ہوئی ہے, تو وہ کیئرفل ہو کے جاتا ہے. اور اتنے بڑے رب کے دربار میں جا رہے ہیں تو کبھی حجن سے لڑتا ہے, کبھی حجن حاجی میں غصہ ہوتی ہے, کبھی دونوں بات کرنا بند کر دیتے ہیں, کبھی حاجی حجن کے ہاتھ کا کھانا بند کر دیتا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے معاملہ بالکل صاف کر کے تو باطن کی تیاری بھی سمجھ گئے اور ظاہر کی تیاری بھی سمجھ گئے. ٹھیک ہے دوستوں, اب سامان تو آپ لوگ سب لے کر آئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا تیاری ضروری ہے. تاہم جنرلی طور پہ اتنی بات سمجھ لیں, 5 جوڑی کپڑے حاجی اور حجن کے لیے کافی ہے. اس میں 2 جوڑی کپڑے نئے سلوائے, ایک 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے وقت کیونکہ وہ حاجی کی عید کا دن ہوتا ہے اس دن پہننے کے لیے, اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہننے کے لیے نئے کپڑے. اور باقی دوسرے جو پرانے کپڑے بھی ہوں تو وہ بھی چل جائیں گے. ویسے عید میں بھی تو سلوائے ہوں گے, 1 جوڑی وہ بھی ہوگا. 5 جوڑے کپڑے انف ہے. میں پچھلے سال تک حاجیوں کی تربیت کے جلسوں سے جب ہم خطاب کرتے تھے تو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ بھائی گرم سوٹ بھی لے کے جائیں, سویٹر جرسی. لیکن پچھلے سال یہ تجربہ ہوا کہ اب حج جو ہے گرمی کی سیزن میں آ رہا ہے, پیچھے پڑ گئے. لہٰذا اب گرم کپڑے لے جانا یہ ایک عدد زیادہ لے جانا اور بوجھل ہو کے جانا ہے. اس لیے اب گرم کپڑے کی میں آپ کی تشکیل نہیں کرتا. تاہم جو جیکٹ آپ نے پہن رکھی ہے یہ تو آپ کا جو ہے قومی شعار بن چکا ہے, میرے لباس ہے, کوئی بات نہیں لے کے جائیں. اس میں کافی سہولت بھی ہے. اور کئی مرتبہ بھائی ذرا فون بند کر دیں, میں اپنے دل سے یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کوئی رٹی رٹائی کتاب کی بات لے کے نہیں آیا ہوں, اپنی زندگی کے تجربات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ دل کی گانوں سے سنیں. فون بالکل بند کریں. تو یہ جیکٹ کافی ہوتی ہے کیونکہ حرم شریف میں اے سی چلتے ہیں. اب ہر آدمی کو اے سی کی عادت نہیں تو تھوڑی بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. پیر کے موزے بھی لیں تو بہتر ہے کیونکہ فرش ٹھنڈا رہتا ہے تو پیروں کے واسطے سے ٹھنڈ بہت زیادہ چڑھتی ہے. اور جیسے آپ کندھے پر رومال رکھ لیتے ہیں, یہ سر پہ لپیٹ لیتے ہیں, بہت اچھا ہے. تو اتنا گرم کافی ہے. یا ہر کپڑے کا ایک شال ساتھ میں لے لیں, یہ کافی ہے. تو 5 جوڑے کپڑے کافی ہیں. اب کپڑے پہننے کے لیے, پہننے کے بعد کپڑے میلے بھی تو ہوتے ہیں, ان کو دھونا بھی پڑتا ہے. تو دھونے کے لیے واشنگ پاؤڈر کے جو پاؤچ آتے ہیں بجائے صابن کے, یہ جو پڑیاں آتی ہیں 2-2 روپے کی, ایریل کی ملتی ہے, ایرین کی ملتی ہے, الگ الگ کمپنیوں کی, یہ پڑیاں زیادہ مناسب ہیں. بجائے آپ بڑا پاؤچ لینے کے اگر یہ 2-2 روپے کی پڑیاں جو فتے آتے ہیں لمبے چھوڑے 2-4 درجن یہ لے لیں تو یہ کافی ہے. اس لیے بڑا پاؤچ لے جاؤ گے تو کھولو گے تو پھر اس کو سنبھالے گا کون, بکھرتا پھرے گا, گرتا پھرے گا, سامان میں بکھر جائے گا, کپڑوں میں گرے گا, کھانے پینے کی چیزوں میں گرے گا, اور زیادہ کام خراب ہوتا ہے. اب وہ ایک پڑیاں لی, بالٹی میں ڈالی, 2-4 جوڑے کپڑے بھگوئے, اس میں 5-10 منٹ بھگو کے رکھے, اچھی طرح سے جھکول دیا, کف کی جگہ آستین کی جگہ اچھی طرح سے مل لیا, دھل گیا, ہو گیا صاحب. وہاں پہ دھول مٹی ایسی تو ہے نہیں جو اپنے وطن میں ہے, وہاں تو وہاں کی فضا مقدس ہے, وہاں حاجی کے اتنے میلے چلے نہیں ہوتے, تو صابن استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تاہم اگر صابن کا استعمال کرنا ہو تو 2-3 بٹی 2-3 ٹکے صابن کی کافی ہے. نہانے کے لیے 2 صابن کافی ہے نہانے کے لیے, ایک مکہ مکرمہ کے قیام میں استعمال کرے, ایک مدینہ طیبہ کے قیام میں استعمال کرے. سمجھ گئے دوستوں. اب کپڑے دھو ملنے کے ان کو سکھانا بھی ہے تو رسی لے کے جائیں ساتھ میں. پلاسٹک کی رسی کی مچھی آتی ہے, گول راؤنڈ آتا ہے, یہ 10-15 میٹر رسی ہونی چاہیے. اس کے کئی فائدے ہیں. پردہ کرنے کے لیے اس کو باندھ دو, چادر لٹکا کر پردہ کیا جا سکتا ہے. کپڑے سکھانے کے لیے باندھ دو, کپڑے سکھائے جا سکتے ہیں. واپسی میں سامان باندھنے کے لیے پیک کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے. تو اس کے کئی استعمال ہوتے ہیں.
اس لیے 10-15 میٹر رسی بھی ساتھ میں لے کے گئے، اور کم از کم 1 درجن یا ½ درجن وہ جو کپڑا ہینگ کرنے کے لیے چٹکی آتی ہیں اس کو بھی لے کے جائیں، اس لیے کہ ہوا چلتی ہے کپڑے اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حجامت کی کٹ ساتھ میں لے، یعنی ایک پاؤچ ہو چھوٹا سا، ایک بٹوا ہو جس میں چھوٹی سی کینچی، مونچھ تراشنے کے لیے، مونچھ وغیرہ بنانے کے لیے کینچی ہو۔ کینچی نوکدار ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی سخت کاغذ اس کے اوپر لپیٹ کے سلیٹ جو چپکانی جاتی ہے وہ کر دے، تاکہ اس کی نوک اس پاؤچ کو بھی نہ پھاڑے، بیگ کو بھی نہ پھاڑے، اور کسی کے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ اس کی کیپ بن جاتی ہے، ہمیشہ اس کو اتار استعمال کرو پھر چڑھا دو۔ تو ایک نوکیلی کینچی، ایک حجامت بنانے والی مشین، ریزر مشین جس کو کہتے ہیں، برش کرنے کی عادت ہو تو برش، مسواک، ٹوتھ پیسٹ، کوئی بنجن، یہ جو انسان کی جسم سے متعلق ضروری چیزیں ہیں وہ ایک بٹوے کے اندر ہو جس میں چین لگی ہوئی ہو، جب بھی ضرورت پڑے پورا بٹوا اس کو ہوگا، اس میں چھوٹا سا شیشہ ہو، کنگا ہو جی، اس میں ناخن تراشنے کے لیے نیل کٹر ہو جی، یہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی، تو اس میں ایک بٹوے کے اندر اس کو رکھ لیں، اس لیے کہ اگر یہ بٹوے میں نہیں رکھے گا، الگ الگ رکھے گا، جب بھی ہاتھ ڈالیں گے کہیں کینچی کو رہے گی، کہیں ریزر مشین ہاتھ کاٹے گا، یہ عجیب عجیب تماشا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر حاجی کو ایک ڈائری اور ایک پین ضرور رکھنا چاہیے، ہر حاجی کو ایک پین، ایک ڈائری ضرور رکھنی چاہیے۔ دوستو، دنیا کتنی ترقی کر جائے، موبائل اور کمپیوٹر کتنی ہی ترقی کر جائیں، قلم اور کاغذ کا کبھی ساتھ نہ چھوڑو۔ اللہ نے قسم کھائی ہے نون والقلم وما یسطرون کہ قلم جو ہے یہ جب تک قرآن پاک میں اس کا نام رہے گا دنیا میں قلم باقی رہے گا۔ قلم اور کاغذ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو، ڈائری رکھو۔ اس زمانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فون جو ہے بہت ضروری چیز ہے، تو ہلکا پھلکا فون خریدو، اتنا مہنگا نہ ہو کہ گم ہو جانے پہ غم نہ ہو۔ اس لیے کئی مرتبہ حاجی اتنا قیمتی فون لے کے جاتا ہے، حج کرنے کی خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کے گم ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سستا قسم کا فون ہو اور اس کا آپریٹنگ سسٹم بھی اچھی طرح سے سمجھ لے، کس طرح کٹتا ہے، کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے، اگر مس کال ہو تو کس طرح سے مس کال کو نکالا جاتا ہے جی، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حجن کے پاس بھی فون ہو، حجن کے پاس بھی فون ہو اور حاجی کے پاس بھی فون ہو، حجن کے پاس بھی اور حاجی کے پاس بھی ہو۔ سیم تو مل گئے ہوں گے شاید حاجیوں کو، وہاں مل گئے، ان سیموں کے نمبر جو ہیں ابھی سے اپنی ڈائری میں لکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں۔ حجن کے فون میں جو سیم ڈالا ہے حاجی صاحب اس کو لکھ لیں، اور حاجی نے جو اپنے فون کے اندر سیم ڈالا ہے حجن کی ڈائری میں لکھ دیں۔ فون کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کئی مرتبہ فون جیب میں ہوتا ہے اور حاجی حجن بچھڑ گئے، اب فون جیب میں ہے لیکن اس میں چارج نہیں، آف ہے۔ اب اگر کسی سے حاجی کے فون پہ فون کروانا ہو، اب جب وہ آف ہو چکا ہے، اس کے اندر چارج نہیں ہے، جب وہ آف ہے تو اب رابطہ کیسے ہوگا؟ اگر لکھا ہوا ہے تو حجن کہہ سکتی ہے میرا حاجی مجھ سے گم ہو گیا، ذرا پلیز یہ ڈائل کر کے مجھے اس کو بتا دیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں۔ تو لکھا ہوا ہوگا تو سہولت ہوگی، اس لیے لکھا ہوا ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنی ڈائری کے اندر اپنے مقام کا پتہ، یہاں کا پتہ اور یہاں کا فون نمبر بھی، اور یہاں کا فون نمبر کون سا آپ لے کے جا رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہاں جو آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا کوئی کزن ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے جو بڑا سمجھدار ہو، جو ڈھیلے ڈھالے بالکل ذہن کے اعتبار سے کمزور ہو یا جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہ ہو، ان کے نمبر نہیں، اس کا نمبر لکھیں جو بڑا ذہین و سمجھدار ہو، آج کل کی اصطلاحات سے ٹرم سے واقف ہو اور سفر کے آداب وغیرہ سے واقف ہو۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ کسی جگہ پہ بے ہوش ہو گئے یا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے انتقال ہو گیا، اب کسی آدمی کو آپ سے رابطہ کرنا ہے، آپ کی کسی ریلیٹیو سے رابطہ کرنا ہے، وہ ڈائری آپ کی نکالے تو آپ کے وطن سے کسی سے رابطہ کر سکے، اور وطن والے جس سے رابطہ کر سکے فوراً حج کمیٹی کے ذمہ دار سے رابطہ کر سکے، پھر یہاں سے پھر وہاں کی حج کمیٹی کے ذمہ دار سے رابطہ کر سکے، وہاں سے گروپ لیڈر سے بات کر سکے، تو یہ لنک مل جائے۔ یہ وہی آدمی کام کر سکتا ہے جو آدمی سمجھدار ہوگا، لہٰذا کسی سمجھدار کے 2-4 نمبر آپ اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کمرے کے اندر وہاں سیٹ ہو گئے تو اس کمرے کے اندر جو بہت ہوشیار ذہین آدمی ہے اس کا نمبر بھی آپ اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھیں، اس لیے کہ جب سعودی میں کوئی واقعہ بنا یا آپ بے ہوش ہوئے کچھ ہوئے تو وہیں سعودی کے نمبر پہ رابطہ کوئی کرے گا تو آپ کے کمرے والے سے واقف ہو جائے گا، آپ کے کمرے والے کو جب رابطہ کرے گا، آپ کے گروپ والے کو رابطہ کرے گا تو آپ کو کچھ جگہ پتہ چلے گا کہ بندہ ہے کون اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ فون کے ساتھ چارجر بھی ساتھ میں لے،
فون کا چارجر اور فون ساتھ میں رکھیں اور ہر وقت اس کو چارج کر کے رکھا کریں۔ احرام جو ہے عورتوں کا احرام ان کا وہ شرعی لباس ہے جو اپنے مقام پہ وہ پہنتی ہیں، تاہم عورتیں ایک اسکارف پہنتی ہیں سر کے اوپر اور اس کو عورتوں کی اصطلاح میں احرام کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ احرام نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں اس کو جو باندھتی ہیں بالوں پر وہ اس لیے باندھتی ہیں تاکہ بال ٹوٹنے نہ پائیں۔ اگر وہ نہ باندھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احرام میں نہیں ہے، احرام تو نیت کرنے کے بعد احرام تو ان کا شروع ہو گیا۔ مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں، ایک سفید چادر نیچے ایک اوپر۔ اب احرام چونکہ کھلی چادریں ہوتی ہیں کئی وقت اس کو باندھنے کا طریقہ نہیں آتا کیونکہ ہم لنگی پہننے کے عادی نہیں ہیں تو تھوڑی سی دشواری آتی ہے، تو میں آپ کو کھڑے ہو کر احرام باندھنے کا طریقہ آسان بتاتا ہوں، ذرا آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ یہ چادر ہے گویا لنگی، جو نیچے باندھی جاتی ہے چادر اس کو لنگی کہتے ہیں۔ اس کے یہ 2 کنارے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، یہ اس کے 2 کنارے ہیں، ان دونوں کناروں کو اس کو بالکل ہاف کریں اس طرح سے۔ اب ایک دائیں ہاتھ میں جو کنارہ ہے اس کو بائیں ہاتھ میں دو اور بائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو دائیں میں لے لو اور اس کو اوپر نیچے چڑھا لو، چڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یوں سمجھو یہ سلی ہوئی لنگی ہے، یہ کیا ہے، وہ سلی ہوئی لنگی ہے، اس کو دائیں طرف لے جاؤ اور اس کو بائیں طرف لے آؤ اور اس طرح سے اس کو اڑیس لو۔ کوئی مشکل ہے دوستو؟ آسان ہے نا؟ آسان ہے مشکل ہے؟ اب میں نے آپ کو دکھایا آپ نے کہا آسان ہے، جب بالوں کے تب پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ ہم حج پہ گئے تھے، ایک بوڑھے صاحب بیچارے، ان کے بچوں نے پوتوں نے ان کو لپیٹ دیا۔ اب یہاں سے جب جدہ گئے اور استنجا خانے میں گئے اور پیٹ کو چھلکا ہوا، یہ ڈھیلا ہوا کھل گیا، اب وہ میرے پاس آئے اور کہا بیٹا ذرا یوں کر کے آئے، یوں کہ بیٹا اس کو باندھ دینا۔ میں نے کہا ذرا یوں تو کرو، یعنی سطر کھلا رہا لے کے آ رہے کہ بیٹا اس کو باندھ دینا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ غلطی کرتے تھے، سمجھ لو اچھی طرح سے۔ ہاں تھوڑا بھائی پیچھے، تھوڑا پیچھے دیکھو، یہ بالکل اس کو ہاف کرو، ٹھیک۔ یہ بہت ہی زیادہ لمبا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہ 2.25 میٹر کافی ہے، تھوڑا اس سے بڑھ کے اچھا ہے، 2.5 میٹر ہے، 2.25 میٹر انف ہوتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ میں جو کنارہ ہے آپ کو اس کو بائیں ہاتھ میں لے لو اور بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں لے لو۔ یہ جیسے کپڑے کی ترپائی کرتے ہیں نا، کپڑا ایسے سمجھ لو اس کو جلاتے ہیں کہ کپڑا اوپر نیچے ایسا رکھتے ہیں نا، بس ایسے ہی رکھنا ہے، لیکن سیتے وقت تھوڑا سا رکھتے ہیں اور باندھ کر ذرا زیادہ، تاکہ اس کا سائز کم ہو جائے، سمجھ گئے دوستو۔ اب اس کو یہ سمجھو کہ گول ہو گیا اور یہ سلی لنگی بن گئی، اب اس کو دائیں طرف لے جاؤ، آخر تک یہ دباؤ اور پھر اس کو اوپر یوں جاؤ اور اس کے بعد اس کو یوں بند دے دو۔ اب اس کی اتنی تہے ہو گئی کہ آپ کتنا بھی لمبا پیر رکھیں گے تو سطر کھلے گا نہیں، ٹانگیں کھلیں گی نہیں، یہ بہت آسان۔ اب بیلٹ باندھ کرے گا، کیونکہ حاجی کے ساتھ میں کوئی جیب تو ہے نہیں تو یہ جیب کا بدل ہے۔ بہت چھوٹی ہے۔ اب ایک بات سمجھ لو بیلٹ کے بارے میں، سمجھنا ٹھیک۔ اب ایک بات بیلٹ کے بارے میں سمجھ لو، یہ جو بیلٹ ہوتی ہیں یہ حاجی کی، یہ بیلٹ زیادہ انف نہیں ہوتی، جو چپٹی ہوتی ہے نا یہ، بلکہ ایک بیلٹ وہ آتی ہے جس میں آگے یوں ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، کئی جیب ہوتی ہیں، وہ زیادہ انف ہے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ حاجی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، گھڑی رکھنا ایک ضرورت، چشمہ رکھنا ایک ضرورت، سیل فون رکھنا ایک ضرورت، پیسے رکھنا ایک ضرورت، کمرے کی چابی، سامان کی چابی رکھنا ایک ضرورت، اور اتنی ساری ضرورتیں اس چپٹی بیگ سے، اس پتلی بیگ سے جو ہے پوری نہیں ہوتی، وہ اسی وقت پوری ہوں گی جبکہ کئی جیبیں ہوں اور ذرا ابھرا ہوا حصہ، سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اوپر سے اس میں بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ اب چادر اوپر اوڑھنے کا مسئلہ ہے، اس چادر کو جیسے عام طور پہ شال اوڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے اوڑھا جائے گا، مرد حضرات کے سر جو ہے کھلا رہے گا، یہ ٹھیک۔ اب یہ چونکہ بالکل نئی ہے، کوری ہے، تو ایسی چادریں عام طور پر اڑتی بہت ہیں، اس لیے کہ اس میں کلف ہوتا ہے، گانجی ہوتی ہے، اس لیے اس کو خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ اس کا کڑک پن جو ہے وہ ختم ہو جائے، نرم ہو جائے۔ یہ اچھا، اگر یہ بار بار گر رہی ہے اور قابو میں نہیں آ رہی تو اس کو یوں کریں، یہ ہاتھ کھلا کریں، اسی طرح سے یہ حصہ جو ہے
اس حصے میں ڈال دو، بیچ والے حصے یوں، یہ قابو میں آ گیا اور یہ جو ہے اس طرح سے ڈال دو، اب یہ آپ کی گرے گی، کھلے گی نہیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا کھولنا ضروری ہے، سر کا کھولنا، لہذا سوتے وقت میں اگر حاجی نے ڈھانک لیا اور پوری رات ڈھکا رہا تو ایک دم دینا پڑے گا، چاہے جان بوجھ کر اوڑا ہو چاہے انجانے میں اوڑا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے بھول سے اوڑھ لیا انجانے میں تو اس پہ اتنا بڑا جرم کیوں؟ بھول سے اگر کوئی زہر پیے تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اب کوئی یوں کہے کہ بھائی جان بوجھ کے پیتے ہیں تبھی مرتے ہیں، اب بھول سے اگر کسی نے پیا تو نہیں مرنا چاہیے؟ بھول سے اگر پیا ہے تو خودکشی کا اس پر گناہ نہیں ہوگا لیکن موت تو ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح احرام کی حالت میں جان بوجھ کے ساتھ ڈھانکے یا انجانے میں سزا ایک ہی ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا وہ سمجھ لیں۔ انجانے میں نیند کی حالت میں ہم اوڑھ لیں تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی چادر ہے یا جو کمبل آپ اوڑھ رہے ہیں اس کو یہاں اینڈ کر دیں یہاں، اور باقی جتنا حصہ بچا ہے اس کو پیروں کے نیچے بینڈ کر دیں، پیروں کے نیچے بچھا دیں، تاکہ اگر ہاتھ کھینچے گا تو کتنا کھینچے گا، ساری چادر تو نیچے دبی ہوئی ہے، انجانے میں کتنا کھینچے گا، اور ایک دو دن ذرا وہ ہوتا ہے اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے۔ پاؤں ڈھک کے کوئی حسن، یہ کپڑا جو ہے پاؤں پر رکھنا، صرف کھلی ہوئی چپل پہننا ہے، بند جوتے مرد نہیں پہنے گا، کھلی ہوئی چپل پہنے گا 2 پٹی کی، لیکن سوتے وقت میں اوڑھتے وقت میں کپڑا اوڑھ سکتا ہے، اس لیے ہاں اس کے احکام ہے۔ چپل جو ہے ہاں سوتے وقت چپل تو نکالے گی لیکن چلتے وقت چپل پہنے گا، جوتے نہیں پہنے گا جی، اور اوڑھتے وقت سوتے وقت جو ہے پیر اس کے ڈھکیں گے بے شک کوئی۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب جب آپ نے اب کل آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے ایئرپورٹ، جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے ہینڈ بیگ کے اندر آپ اپنی کرنسی رکھیں گے، جس بیگ کو آپ کو جہاز کے اندر لے کے جانا ہے اس بیگ کے اندر آپ کرنسی رکھیں گے، اپنے ٹکٹ رکھیں گے، واپسی کے جو کاغذات ضروری ہے وہ رکھیں گے۔ ہینڈ بیگ کے اندر کسی بھی جہاز کے اندر چاہے اندرون ملک چلنے والا ہو یا ملک سے باہر جانے والا ہو، انٹرنیشنل، اب یہ قانون بن چکا ہے انٹرنیشنل، کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہو وہ ہینڈ بیگ میں لے کر جہاز کے اندر نہیں جا سکتی۔ چنانچہ نیل کٹر، ناخن تراش، کینچی، چھری، اسی طرح کوئی اور تکلیف دینے والی چیز، بلیڈ، ماچس، آگ لگانے والی چیز، اسی طرح کوئی ایسا پرفیوم جس کی وجہ سے کسی کو بے ہوش کیا جا سکتا ہو، اس قسم کی کوئی چیز اندر لے جانے نہیں دیتے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں اس بیگ میں رکھیں جو جہاز کی ڈگی میں رکھا جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہینڈ بیگ کے اندر اپنا مسلح ضرور رکھیں۔ اور دوستوں سفر حج کے اندر حاجیوں کو دیکھا ہے کہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں دوسرا فرض چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو کیا راضی کر پائیں گے؟ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اب آپ کی فلائٹ تو یہاں سے ماشاءاللہ مدینہ پاک جانے والی ہے، لہٰذا جب آپ یہاں سے چلیں 2 رکعت نماز صلاۃ سفر پڑھ لیں، 2-5 روپے صدقہ جو بھی اللہ توفیق دے وہ بھی نکالیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ کر کے بس میں بیٹھیں۔ جب تک وطن واپس آؤ گے یہ دعا کی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ اہل وطن کی اور گھر میں جو افراد ہیں اللہ پاک واپس آنے تک ان کی حفاظت فرمائیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے حاجی حجن بوڑھے ماں باپ حج پہ گئے، بچے آپس میں لڑ بیٹھے، بچے آپس میں جو ہے خون خرابہ کر بیٹھے یا عزت داؤں پہ لگا دی، عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ تو حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی سیکورٹی میں دے کے جائے، اور اللہ کی سیکورٹی میں دینے کے لیے دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ٹھیک ہے دوستو؟ جب تک مسافر آدمی سفر کر کے اپنے گھر پر واپس آتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ گھر بار کو، گھر میں رہنے والے افراد کو سب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب آپ جو ہیں جہاز میں جائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز جو ہے اپنی صفت کی طرف چلے گا، بیلٹ باندھ لیں گے، آپ کھانے سے فارغ ہوں گے۔ جب مدینہ پاک کی جہاز اترے گا، اب آپ جب مدینہ پاک کی سرزمین پہ قدم رکھیں تو آپ کے دل میں یہ احساس جذبہ ہونا چاہیے یہ وہ دیار ہے جس دیار کا نام سن کر مدینہ کا ہم تڑپ جایا کرتے تھے۔ آج اللہ پاک نے ہم سیاہ کاروں کو اس سرزمین پہ قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ کے جذبات بنے ہوئے ہوں، جب آپ کے جذبات بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، شور شرابہ ہنگامہ نہیں کریں گے۔ جہاز سے آپ اتریں گے، بس میں بیٹھ کر آپ ایک جگہ پہ لائے جائیں گے، وہاں کاغذی کارروائی ہوگی، آپ کے پاسپورٹ پر سکہ لگے گا۔ اب اس میں کئی مرتبہ کافی دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس میں آپ ہرگز جو ہیں وہ تبصرہ نہ کریں، کامنٹس نہ کریں، یار یہ
کیسے لوگ ہیں، سری نگر میں تھے تو 5 منٹ میں فارغ ہو گئے تھے، اور ان لوگوں سے جو ہے پاسپورٹ نہیں چیک کیے جا رہے۔ اب تقابل نہ کریں، کمپیئر نہ کریں، وہ افضل ہیں یہ افضل نہیں، وہ اچھے ہیں یہ اچھے نہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اللہ کے دربار کے جانے والے درباری، ہماری اوقات کیا ہے کہ اہل دربار کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے طنز کرے، اہل دربار کے اوپر کوئی کمنٹس کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں بلا لیا، یہی اللہ کا کرم ہوا۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے، تازی کاروائی سے فارغ ہونے کے بعد بیلٹ کے اوپر آپ کا سامان نیچے رکھا ہوا ہوگا، آپ اس سامان کو اٹھائیں۔ آپ اپنے سامان کو لے کے جیسے باہر چلیں گے، باہر پولی ہوتے ہیں، وہ اس سامان کو آپ کی بسوں پہ لوڈ کر دیں گے۔ بسوں پہ لوڈ کرنے کے بعد یہ بسیں مدینہ پاک کی شاہراہوں پہ گھومتی ہوئی آپ کے اس ہوٹل پر پہنچے گی جس ہوٹل کے اوپر آپ کا حج کمیٹی والوں نے انتظام کیا ہے، جس عمارت میں آپ کا انتظام کیا ہے۔ اس بس کے اندر جو پولی ہوں گے وہ سامان آپ کا بس میں سے اتاریں گے اور ہوٹل کے ریسیپشن پہ رکھ دیں گے۔ آپ جب تک آپ کا سامان برابر اتر نہ جائے اور آپ کا سامان آپ کے قابو میں نہ جائے، آپ اپنے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کریں، اپنا سامان اپنے قابو میں کر لیں۔ بہتر یہ دوستوں کہ اگر آپ کو وہاں کا نمبر مل گیا ہے، جیسا کہ اطلاع ہے کہ مل گیا، آپ اپنے ہر سامان پر وہاں کا نمبر بھی لکھ دیں۔ خدا نہ خواستہ کسی حاجی کے سامان میں بھول سے آپ کا بیگ چلا گیا اور اب اس کو واپس لوٹانا ہے، تو نمبر پر دیکھ کر آپ کو فون تو کر سکے حاجی صاحب آپ کا سامان میرے کمرے میں، آپ کو لوٹا سکے وہ۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا وہاں کا نمبر آپ کے سامان پہ لکھا ہوا۔ اب سامان آپ نے لے لیا، کمرے میں جانے سے پہلے ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ اس ہوٹل کا جو کاؤنٹر ہے وہاں کنارے پر اس کے اس عمارت کے ایڈریس کارڈ رکھے ہوں گے، آپ اس کو لینا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ اس کو لیں، اپنی جیب میں رکھیں اور آپ حجن کی بیگ میں رکھیں۔ ایک بیگ ایسا ہونا چاہیے حجن کے ساتھ جو ہر وقت رہے۔ اس کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر آپ اس کارڈ کے لیے بغیر حرم میں چلے گئے اور آپ کو زبان عربی آتی نہیں، راستوں کے نام آپ کو یاد نہیں، بلڈنگ کا نام آپ کو یاد نہیں، آپ کو بلڈنگ میں پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ یہی واحد کارڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بلڈنگ پر پہنچ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اس کارڈ کی اہمیت کو سمجھیں، لہٰذا اس کارڈ کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اب جو کمرہ آپ کو منتخب کیا ہے، آپ وہاں جا کر دھینگا مشتی نہ کریں، میں اس بیڈ پر لیٹوں گا، میں اس کونے میں لیٹوں گا، یہ کیسا کمرہ ہے۔ اللہ پاک نے حج میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، اگر اتنا پیسہ کسی ہیلی کاپٹر والے کو دے کر وہ یوں کہتا کہ آسمان کے اوپر چکر لگا کے کہتا یہ گنبد خضرا ہے اور یہ بیت اللہ ہے، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد اور صرف اتنی زیارت کرا کے واپس لا کے ہمیں اپنے وطن میں چھوڑ دیتا، تو بھی ہمارا پیسہ جو ہے وصول ہو جاتا۔ چاہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دربار میں مہمان بنایا، وہاں ٹھہرایا، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا جو بیڈ آپ کو ملے، کمرے میں جو جگہ آپ کو ملے، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا سامان بیڈ کے نیچے رکھ کے ترتیب سے سکون کے ساتھ آرام کریں۔ غسل کریں، نہائے دھوئیں، سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں جائیں۔ مردوں کے لیے یہ فضیلت ہے، جو بندہ 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نفاق سے برات کا، جہنم سے برات کا پروانہ سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ماں بہنوں کو اپنے کمروں میں نماز پڑھنے پر حاصل ہو جائے، ان کے لیے افضل یہی ہے وہ اپنے کمروں میں نماز پڑھیں۔ البتہ مسجد نبی جب جانا ہو تو اس میں نیت یہ کریں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روزے پہ سلام پڑھنا ہے، مسجد نبی کی زیارت کرنی ہے، یہ نیت کر کے جائے۔ اور اگر نماز کا وقت ہو جائے تو عورتوں کے حصے میں نماز بھی پڑھ لیں، مستقل نماز کی نیت بنا کے نہ جائے، اس لیے کہ جب افضل ان کو گھر پہ پڑھنا ہے تو افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کی نیت کیوں کریں؟ نیت شامل کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پڑھنا ہے، اور اگر موقع ہوگا تو نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے سلام کرنا ہے تو آپ مدینہ پاک میں اترتے ہی نہا دھو کے کپڑے پہن کے فوراً روزے پہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے آپ کہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت روزے اقدس پہ بھیڑ تو نہیں ہے۔ اگر بھیڑ ہو تو آپ کو ایک جھٹکے میں نکال دیا جائے، آپ پہنچیں گے، شرطی پولیس والے ملٹری والے کھڑے رہتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں یا اللہ روح یا اللہ حاجی امشی حرک حرک، عربی میں بولتے رہتے ہیں حاجی چلو، حاجی آگے بڑھو آگے بڑھو، فوراً بڑھا دیں گے آپ۔ اب آپ کو تو جس مدینے کا نام سن کے دل تڑپتا تھا، پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کرنا ہے، سلام بھی کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ کو رکنے کی تمنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کر دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ لہٰذا آپ موقع کا انتظار کریں، ہر نماز کے بعد فوراً آپ نہ جائیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ دیر تک مسجد میں بیٹھے رہیں، اس کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد بالکل جو ہے آرام کے ساتھ آپ زیارت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر حاجی کو
जल्दी लगी रहती है कि सलाम पढ़े और फौरन अपने घर पे जाके या तो सोएं या खाने पीने नाश्ते मसरूफ हों। तो आप थोड़ा सब्र के साथ बैठे रहें, आधा पौना घंटा गुजर जाए, उसके अलावा आप चले। तो जिस तरह से ये दीवार है किबले की दीवार, किबले की दीवार और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के दरमियान तकरीबन 3 सफ का फासला है। तो आप उस सफ पे न चलें जो हुजूर के रोजे के बिल्कुल साथ लगी हुई है, क्योंकि उस पर तो मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं, वो आगे बढ़ाते रहते हैं। आप बेहतर ये है कि आप किबले की दीवार के साथ लग के चलें। बहुत से लोग लग के चलते रहोगे, आप भी उनके साथ 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 किनारे पर आए, और जब हुजूर का रोजा सामने हो तो किबले की दीवार से लगकर उस किबले की तरफ होगी और चेहरा हुजूर के रोजे की तरफ होगा। जाली के अंदर बड़ा सा सुराख है, उस पर लिखा हुआ है हाज़िही मुवाजहतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमने सामने होने की जगह है। अब इस मकाम पे आप खड़े हैं, आपकी एक कैफियत होनी चाहिए। बेहतर यह है कि आप फजर से पहले 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ लें कि हुजूर के दरबार में हाथों गए हैं, लेकिन हमारे बातिन मैले हैं, हमारी गंदगी और हमारे बातिन का मैलापन जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक पर उसका असर जो है तकलीफ वाला जाहिर ना हो। इसलिए आप सलातुत तौबा भी पढ़ लें और कुछ सदका खैर खैरात भी रियाज और रियाज निकाल के एक तरफ कर लें अपनी जेब में। तो जब आप रोजे पर आएँ तो आपके हाथ में बांधे हुए ना, नमाज जैसी मुशावरत हो, हाथ आपके जो है खुले हुए हो, लटके हुए हो, नजरें आपकी झुकी हुई हो और जिस्म के ऊपर एक कैफियत हो, और आप वहाँ जाकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिद वल्द आदम। अब अरबी में इतने अल्फाज अगर याद ना हो तो 10-15 मरतबा सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर ये कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब आप ये कह चुके, अब बहुत से लोगों ने आपको सलाम कहा है, हुजूर को सलाम कहना, शिफात की दरख्वास्त करना, तो आप उनका सलाम पहुँचाएँ और आपकी जो भी ज़ुबान उस ज़ुबान में पहुँचाएँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने राजौरी से आया हूँ, पूंछ से आया हूँ, श्रीनगर से आया हूँ, मेरे महल्ले वालों ने चलते हुए सलाम कहे थे, आपको कबूल फरमाइए। मेरी बूढ़ी माँ ने आपको सलाम कहा था, मेरे बूढ़े बाप ने आपको सलाम कहा था, मेरे बच्चे तड़पते रह गए थे, वो जवान बेटा जिसने मुझे हज पे भेजा है, उस जवान बेटे ने रोते हुए आपको सलाम कहा था, आप उनका सलाम कबूल फरमा लीजिए। और उन्होंने शफाअत की दरख्वास्त की है, क़यामत के दिन आप उनके शफी बन जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ़ार मुशरिकीन आते थे और कहते थे या मोहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और तू ही अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हुजूर पाक इस गवाही को कबूल फरमाते थे, उनकी इस गवाही को एक्सेप्ट करते थे और उन पर इस मुसलमान होने का हुक्म लगाते थे मुसलमान। आप भी कहीं जाकर, क्योंकि हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अथर के अंदर हयात हैं और कब्र अथर के पास जाकर जो बंदा सलाम करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस उसको सुनते हैं, उसके सलाम का जवाब देते हैं। तो आप जाकर कहें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब आंखें खोली थी, माँ ने कलमा पढ़ाया था, कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान बन गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज किस्मत ने यावरी की और आपके कदमों के अंदर आके खड़े हुए हैं। आज हम कलमा पढ़ते हैं, आप इस कलमे पर गवाह बन जाइए जिस तरह सहाबा के कलमे पर आप गवाह बने थे। ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इस बात पर गवाही देता हूँ बेशक आप ही अल्लाह के रसूल। तो जिस तरह से क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बारे में गवाही देंगे कि मेरे सामने इन्होंने कलमा पढ़ा था, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में भी गवाही देंगे कि प्यारे अल्लाह ये हज पर आए थे, मेरे दरबार में भी आए थे, मेरे सामने कलमा पढ़ कर गए। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है दोस्तों। अब आगे बढ़े एक कदम दाईं तरफ को, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मदफून है, तो वहाँ सलाम करें अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। फिर एक कदम आगे बढ़ाएं, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदफून है, सलाम करें अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। फिर बाहर निकलेंगे और सामने जन्नतुल बक़ी है, जहाँ हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती अज़वाज मुतहहरात, बनात ताहिरात, सहाबा और सहाबियात मदफून हैं, बड़े बड़े औलिया इज़ाम मदफून हैं। असर के बाद और फजर के बाद थोड़ी देर के लिए वो कब्रिस्तान खुलता है, आप वहाँ जाएँ और इस आजिज़ का मशवरा ये है कि आप कब्रिस्तान में मूवमेंट करते ना फिरें।
اس لیے کہ راستے بعد میں بنے ہیں، کیا پتہ کسی عظیم صحابی کی قبر نیچے ہو اور ہم ان کی بے ادبی کر رہے ہوں، اس لیے دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اندر ایک طرف جا کر تمام کو سلام کر کے ایک مرتبہ چند صورتیں پڑھ کر اشارہ صاف کر دیں۔ اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پاک میں جو ہے مسجد ہے جس کا نام قباء ہے، مسجد قباء، جو بندہ اپنے گھر پہ وضو کر کے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ ایک معمول بنا لیں اور روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، باہر نکلیں تو زیارہ کرنے والے عرب ڈرائیور کھڑے رہتے ہیں ٹیکسی کے، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ریال وہ لیتے ہیں، آپ ان کو 3-4 ریال دیں، آپ قباء پہنچیں اور وہاں جا کر آپ نماز پڑھ لیں 2 رکعت، عشاء پڑھ لیں، آپ کا روزانہ ایک عمرے کا ثواب 4 ریال میں آپ کو ایک عمرہ مل جایا کرے گا۔ یہ معمول بنا لیں اور اپنا کارڈ ساتھ میں رکھیں تاکہ اپنے ہوٹل پہ پہنچ لیں تو واپسی میں اس کو کہ ہم اس جگہ پہ پہنچا۔ سمجھ لیں دوستوں، اسی طرح ہر گروپ کے اندر ہر کمرے کے اندر کچھ سمجھدار نوجوان بچے ہوں گے، نوجوان افراد ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے جو سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے کہ بوڑھوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، یہ نہ کہ یہ بوڑھے ہیں بالکل زندگی کے آخر میں کون ان کو کھینچتا پھرے گا، ان کو مرنے نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ جس اللہ پاک نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اسی اللہ نے ان کو بھی اپنے دربار میں بلایا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے مہمان کی اگر آپ کچھ خدمت کر لیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور کیا پتہ ان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بھی شامل ہو جائے، اور کیا پتہ آپ کے گروپ میں اسی کے حج کے قبول ہونے سے آپ سب کا حج قبول ہونے والا ہے۔ اس لیے کسی ضعیف کو کمزور کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کی آپ ہیلپ کرتے تھے۔ سمجھ لیں دوستوں، اب جس وقت 8 دن آپ کے 10 دن مکمل ہو جائیں گے مدینہ پاک میں، بسیں آئیں گے اور آپ کو لے کے مکہ مکرمہ جائیں گے، تو اب آپ احرام جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر نہا لیں، اپنے کمرے میں نہا لیں، اور نہانا غسل کرنا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم سنت غسل کرتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں پھر پورے جسم پہ مل کے پانی بہاتے ہیں۔ البتہ جب آپ غسل کر رہے ہو تو یہ نیت کریں پیارے اللہ ظاہر کا محل تو میں اتار رہا ہوں، یہ اللہ باطن کا محل آپ دور کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جیسے احرام کا طریقہ ہوتا ہے آپ ایسے احرام باندھ لیں، البتہ نیت آپ کریں میقات سے تاکہ ایک سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات سے نیت کی تھی، بیر علی بھی اس کا نام ہے اور میقات بھی اس کا نام ہے، وہاں مسجد ہے بہت بڑی، نہانے وہانے کا بھی انتظام ہے، لیکن بس کے پیسنجر 60-70 ہوتے ہیں، وہ کب نہائیں گے، کب پھر اپنے کپڑے اترے ہوئے کہاں سنبھالیں گے؟ بہتر یہ کہ کمرے میں نہا کے اترے ہوئے کپڑے اچھی طرح سنبھال کے اپنے بیگ میں رکھ دیں، اور جو کچھ کیش ویش ہے وہ اپنے جو ہے کندھے کے بیگ میں رکھیں اور اپنے بیگ باندھ لیں تاکہ آپ فارغ ہو جائیں۔ وہاں جا کے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہو اور اس کے بعد نیت کرنی ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت اہم موڑ آ رہا ہے، آپ کس کی نیت کریں گے؟ ظاہری بات ہے جب آپ کل جا رہے ہیں اور 10 دن تقریباً آپ رہیں گے مدینہ پاک میں، اور آپ مدینہ پاک سے جا رہے ہیں تو آپ حج سے بہت پہلے مکہ پہنچ جائیں گے۔ اب نیت کے 3 آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ آپ احرام میں یہ نیت کریں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں پیارے اللہ میں نے حج عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ تو اس نیت کو حج قران کہتے ہیں، یعنی آپ نے ایک ہی احرام میں حج بھی جوڑ لیا اور عمرہ بھی جوڑ لیا۔ اب آپ جا کے پہلے عمرہ کریں گے، 7 چکر بیت اللہ کے لگائیں گے، 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں گے، اس کے بعد بال نہیں منڈائیں گے، اس لیے کہ آپ نے حج کا بھی احرام باندھا ہوا ہے، اگر بال منڈا لیں گے تو گویا احرام کے خلاف ایک کام ہو جائے گا، لہٰذا ایسے بالوں کے ساتھ رہیں گے، ایسی پابندیوں کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ تک نہ خوشبو لگا سکتے، نہ ناخن کاٹ سکتے، نہ بال منڈا سکتے، نہ خوشبودار کوئی اور چیز لگا سکتے، نہ مل مل کے نہا سکتے، اتنی پابندیاں ہیں۔ اب ہم کمزوروں کے لیے اتنی پابندی ذرا مشکل ہے، تو حج کی ایک دوسری قسم ہے، وہ کیا ہے کہ آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں کہ اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، اور یہ نیت کر کے آپ 3 مرتبہ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی آپ لبیک پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ کے اس کا پیر بنائیں، جوڑی بنائیں، یہ مسنون ہے۔ اب جب آپ نے یہ نیت کر لی تو عمرے کے احرام کی پابندی آپ پہ لاگو ہو گئی۔ اب اگر آپ جوان ہیں تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے، اسی طرح نوجوان میاں بیوی جو ہے وہ محبت پیار کی بات نہیں کر سکتے، اس طرح خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، ادھر استعمال نہیں کر سکتے، آپ جو ہے نہا تو سکتے ہیں لیکن ویل نہیں اتار سکتے، یعنی اتنی ساری پابندیاں آپ پہ لاگو ہو جائیں گی۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، مکہ مکرمہ میں جس ہوٹل کے اندر آپ کا انتظام ہے اس ہوٹل پہ آپ کا سامان اترے گا، آپ اپنا سامان لے کر اپنے کمروں میں جائیں، وہاں بھی آپ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنی بیلٹ میں رکھنا نہ بھولیں، کارڈ اپنے ساتھ میں رکھیں۔
یہ جو آپ نے گیلری اس وقت پہن رکھے ہیں یہ آپ کو 30-40 دن تک جتنا دن وہاں ٹھہرنا ہے اب سے لے کر وہاں تک مسلسل پہن کے رکھنا ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کی آئیڈینٹی میں موجود ہے. سمجھ گئے؟ اچھا دوستو، اب جب مکہ مکرمہ آپ پہنچے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے اب سب سے پہلا کام کرنا ہے عمرہ. لیکن میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر اور بحیثیت ایک عالم ہونے کی، شریعت کا ایک ذمہ دار ہونے کے، اس کرسی پہ بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا کام مکہ مکرمہ میں جا کر عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام ہے آرام کرنا. اس لیے کہ آپ صبح سے شام تک چلے ہیں، کاغذی کارروائی ہوئی ہے، تھک کے چور ہو چکے ہیں، بھوک بھی ہے، تھکن بھی ہے، دکھن بھی ہے. اب اگر آپ اسی تھکن کے ساتھ فوراً عمرہ کرنے جاؤ گے، ہو سکتا ہے بلڈنگ میں بہت سے لوگ سوچ کرے ارے بھائی چلو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ان کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ نہیں تھکے پکے آئے ہیں، آرام کریں. جو بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں، کھائے پئیں، آرام کریں. صبح کو پہنچیں شام تک آرام کریں، شام کو پہنچیں صبح تک آرام کریں. کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ مکہ سے مدینہ پہنچ کر یا مکہ مکرمہ پہنچتے کے ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر آپ اگر عمرہ کر لیں گے تو عمرہ ہوگا ورنہ دن قضا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں. جب تک کہ آپ پرسکون اپنے اندر کیفیت محسوس نہ کریں وہاں تک آپ جلد بازی نہ کریں. ہوگا کیا؟ اگر تھکن کے ساتھ آپ عمرہ کرنے چلے گئے تو بھاگم بھاگ کر کے ساتھ چکر بیت اللہ کے لگاؤ گے، بھاگم بھاگ کر کے ساتھ چکر صرف اور مروا کے لگاؤ گے اور وہ سر سے ایک بوجھ اتارو گے. نہ دعا میں دل لگے گا نہ ارکان میں دل لگے گا. آپ سر کا بوجھ اتارنے نہیں جا رہے، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو منانے جا رہے ہیں. سمجھ گئے دوستوں؟ اس لیے آپ آرام کر لیں. اب جب آرام آپ نے کر لیا اب آپ دوسرے دن عمرہ کرنے چلیں. عمرے کے لیے 2 وقت بہترین ہیں، تجربے سے کہہ رہا ہوں. ایک وقت فجر سے لے کر ظہر تک، کیونکہ اتنا لمبا ٹائم ہے، اس لمبے ٹائم کے اندر کوئی نماز بیچ میں نہیں آتی، ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور دوسرا عشاء سے لے کے فجر تک، یہ وقت بھی بہت اچھا ہے. لیکن کئی مرتبہ ارپٹ ساتھی ہوتے ہیں، وہ روشنیوں میں بالکل جگمگ جگمگ میں کچھ سمجھ نہیں آتا. بہتر یہ دن کے وقت عمرہ کریں. صبح کا اچھی طرح ناشتہ کر لیں، استنجے وضو سے فارغ ہو جائیں. اب آپ کو حرم شریف جانا ہے تو حرم شریف آپ کیا کیا لے جائیں وہ سمجھ لو. کوئی بوریا بستر لے کے نہیں جانا. جوتے چپل رکھنے کی تھیلی ایک لے لیں جس میں جوتے چپل ڈال کے ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھیں. اس لیے رکھیں گے ادھر نکلیں گے ادھر گھومتے پھریں گے پریشان ہو جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ ایک تھیلی اپنی ایسی رکھے ساتھ میں جس میں جوتے چپل ساتھ ہوں. وہاں کتے بلی کا پاخانہ تو کوئی پڑا ہوتا نہیں راستے میں کہ ناپاک ہو. وہاں تو ساری سرزمین جو ہے پاک سرزمین ہے، اس لیے دھول مٹی بھی لگی ہوئی نہیں ہوتی. رکھیں اپنے ساتھ میں، ساتھ ہی رکھیں. اپنی ID کارڈ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں، ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، چارج کیا ہوا موبائل فون اپنے ساتھ رکھیں، 100-150 ریال اپنے ساتھ رکھیں. زیادہ نہیں، بس اتنا سامان اپنے ساتھ رکھیں. باقی ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے کمرے پہ اللہ کے حوالے کر کے تالا لگا کر چابی کاؤنٹر پہ جمع کر دیں. سمجھ گئے دوستوں؟ طواف کی ایک تسبیح آتی ہے 7 دانے والی، دیکھیے آپ نے مل رہی ہوگی شاید آپ کو. 7 دانے کی تسبیح. اس تسبیح کے بارے میں 2 باتیں اتنی سمجھ لیں کہ تسبیح کے دانے ایسے ہونے چاہیے، یہ تسبیح ایسی ہونی چاہیے آپ کھینچے تو کھینچے، اپنی مرضی سے بھاگا دوڑی نہ ہو. ورنہ ہوگا کیا؟ ایک دانہ آپ نے کھینچا، ایک چکر لگایا اور 2 دانے اپنے آپ گر گئے. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ تو آپ کو برکت ہو گئی، تھوڑی دیر میں 3 چکر ہو گئے. کہ لگایا چکر ایک اور تسبیح بتا رہی ہے کہ 3 چکر ہو گئے. ایسی برکت کی ضرورت نہیں ہے، طواف فاسد ہو جائے گا، عمرہ خراب ہو جائے گا. اس لیے تسبیح ایسی ہونی چاہیے کہ دانہ اس میں ٹائٹ ہو جائے. یا آپ کے پاس قلم اور کاغذ ڈائری ہے تو بیٹھ میں رکھیں، اشارہ کر لیں، یہ بھی شکل ہے. یا آج کل ڈیجیٹل تسبیح آ رہی ہے، چاہے انگلی میں وہ پہن لیں. اور ایک طریقہ اور بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر سورہ فاتحہ تک یہ 7 صورتیں ہیں. تو ایک چکر میں ایک صورت پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب جب دوسرا چکر شروع ہوگا صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں. جب دوسرا چکر شروع ہوگا تو آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ میں ابھی لا چکر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر آیا، تو اس کے بعد کیا ہے اذا جاء نصر اللہ. تو ایک مرتبہ دوسرے چکر میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں. تیسرے چکر میں یاد آ جائے گا نا آپ کو، پچھلے چکر میں ایک مرتبہ اذا جاء نصر اللہ پڑھا. اس کے بعد تبت یدا. تو صورتیں گھٹتی جائیں گی، طواف کے چکر میں گھٹتے جائیں گے، سورہ فاتحہ میں پہنچیں گے اور آپ کا لاسٹ چکر ہوگا. یہ آسان طریقہ ہے. اب آپ حرم میں پہنچیں گے. اب حرم میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو پہلی زیارت بیت اللہ کی کرنی ہے. اب پہلی زیارت بیت اللہ کی جو آپ کو کرنی ہے، اس میں دوستوں بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں کوئی اردو بولنے والا ہو یا کام کرنے والا اس کو کہیں ہمیں بیت اللہ کی پہلی زیارت کرنی ہے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ ہمیں ذرا بتا دیں کہ کعبۃ اللہ کہاں ہے، تاکہ ہم اسی وقت نظر اٹھائیں.
اب آپ جب نظر اٹھائیں گے وہ کہے گا نظر اٹھاؤ سامنے بیت اللہ ہے، تو جیسے آپ سامنے بیت اللہ کو دیکھیں گے پہلی نظر پہ جو دعا اللہ سے آپ مانگیں گے اللہ پاک قبول فرمائے. اب اس دعا پہ روئیں، تڑپیں، دل کے ٹکڑے کرتے کیا کریں، عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو اب پہلی نظر کا مسئلہ ہے. اب ایک جملے میں ہم کوئی ایسی دعا مل جائے کہ جس میں سب کچھ آ جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیاری پیاری دعائیں بتائی ہیں آپ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر آپ یہ دعا کر لیں گے تو اس میں دنیا جان کی ساری بھلائیاں آئیں. لیکن انسان لالچی ہے، ہوس کا پتلا ہے، جب تک تفصیل سے دعا نہ مانگ لے تو وہ وہاں تک اس کو چین نہیں آتی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی دعا پر یقین کہتا یا اللہ سری نگر کے بھرے بازار میں ایک بڑی سی دکان مل جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کئی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک لڑکا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، لڑکیاں تو بہت ہیں. یہ لمیٹیڈ دعا نہ مانگ. اللہ کے دربار میں جا کر جہاں ہولسیل کے ریٹ سے آپ کو جو ہے چیز مل رہی ہے، مفت کے داموں میں اللہ پاک نے رحمت کا دریا کھولا ہوا ہے، بہایا ہوا ہے، تو آپ وہاں جا کے لمیٹیڈ چیز نہ مانگ. بس صرف ایک دکان چاہے کچھ نہیں چاہیے، تو دکان میں مال بھرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. صرف ایک بیٹا چاہے کچھ نہیں چاہیے، بیٹا اگر فرعون بن گیا تو بیٹے کی سعادت بننی چاہیے. یہ لمیٹیڈ کیوں؟ بس ایک بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک دکان چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک کار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ایسا نہیں. اللہ سے جی بھر کے مانگے، اللہ سے ٹوٹ کر مانگے، ڈوب کر مانگے. اور پلک جھپک گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چانس گیا، اب زندگی میں ایک مرتبہ آپ نہیں ملے تو اللہ کے یہاں بخیلی نہیں ہے. نہیں. اب دیکھو جب سے میں بیٹھا ہوں یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے کہ نہیں؟ اب یہ 1 گھنٹہ رہے گی تو بھی پہلی ہے، 2 گھنٹہ رہے گی تو بھی پہلی ہے. فرسٹ ملاقات ہے نہیں. بس آپ جب جائیں گے تو وہ فرسٹ ملاقات ہے اللہ سے. آپ جو کچھ مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے، سکون کے ساتھ مانگو. جب آپ نے مانگ لیا تو اب جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ 3-4 کا گروپ بنائیں اور ساتھ ساتھ رہیں. اب جو ہے آپ کو طواف کرنا ہے. طواف کرنے سے پہلے آپ تیاری کریں طواف کی. دوستوں آپ بھوکے بھی ہوں گے اور آپ کا وقت بھی شاید ضائع ہو رہا ہے. میں کوئی لمبی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن اگر سیکھ کے جاؤ گے زندگی میں پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے تو انشاءاللہ حج مقبول کر کے آؤ. اب آپ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی چادر کو دائیں ہاتھ سے نکال کر نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے آپ بیٹھ کے اندر پھنسا لیں اور یہ حصہ جتنا زیادہ ہوگا تو یہ پیچھے گر جائے گا تو اس کا بیلنس بنا رہے گا پیچھے. ٹھیک. اب یہ دائیں ہاتھ آپ کا کھلا ہوا ہے، نیچے آپ کی انگلی ہے اوپر ہی. اب پہلے جس وقت آپ کو طواف کرنے کے لیے میدان میں اترنا ہے اس سے پہلے 1-2 باتیں سن لیں اچھی طرح. جب آپ نے 3-4 ساتھیوں کا گروپ بنا لے کر اس کو ساتھ میں رہنا ہے تو اول تو ہے کہ ہمت سے کام لیں، گھبرائیں نہیں، بھیڑ میں گھبرائیں نہیں، جلد بازی نہ کریں. اگر کوشش کریں چھوٹے چھوٹے قدموں سے طواف کریں، چاہے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ لگ جائے، ساتھ رہیں. اس سے دل کی جمعیت باقی رہتی ہے. ورنہ اگر ادھر ادھر کوئی ہو گیا تو دل ذرا بکھر جاتا ہے، عبادت میں پھر مزہ نہیں آتا. خاص طور سے بوڑھے حاجی اور حجن بالکل ساتھ رہیں، اس لیے کہ جہاں منتشر ہوئے حجن بھی طواف خراب کر بیٹھے گی اور حاجی بھی طواف خراب کر بیٹھے گا. اس سے ساتھ رہیں. اب بجائے حجن کا ہاتھ پکڑنے کے حجن کو کہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ ڈال دے، اس طرح سے پھنسا لے، یا آپ کے کندھے میں اس طرح سے ہاتھ پھنسا لے یا آپ کی چادر پکڑ لے اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ ان کے ساتھ رہیں. اور بہتر یہ کہ آپ بھیڑ کے اندر نہ جائیں، کنارے پر رہیں. اور اگر کوئی ساتھی آپس میں بچھڑ بھی جائے تو ان کو یہ کہ طواف کرتے وقت نہ ڈھونڈنا، بلکہ یہ باب عبدالعزیز ہے یا یہ گیٹ ہے، اچھی طرح پہچان کر لیں کسی جگہ کی اور مطاف سے ذرا ہٹ کے دور کو کریں. اس لیے کہ جہاں آپ کھڑے ہو سکتا ہے اس وقت تو یہاں چیڑ ہے کوئی نہیں ہے، لیکن جب آدھے گھنٹے میں طواف کر کے باہر نکلیں گے تو پتہ چلا کہ پورا مطاف بھر گیا، بہت بڑے بڑے گروپ آ گئے طواف کرنے، تو وہ میٹنگ پوائنٹ آپ کا بکھر جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میٹنگ پوائنٹ جو ہے ذرا دور کو رکھیں جہاں کراؤڈ اور بھیڑ نہ ہو. سمجھے؟ اب آپ بیت اللہ کے پاس آئیں اور بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آئے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے. اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ بھیڑ ہے، نظر تو آ نہیں رہا. اس کی پہچان یہ ہے کہ دائیں کندھے کی طرف آپ ٹیوب لائٹ لگی ہوئی دیکھیں گے جو گرین کلر کی ہے، ہرے رنگ کی ہے. جب ایکزیکٹ آپ کی کندھے کی بالکل سیدھ میں آ جائے، جب آپ ادھر دیکھو گے تو بیت اللہ کے کونے میں گیا حجر اسود آپ کے سامنے ہوگا. اب آپ اس کی طرف یوں کریں، پیر بھی سینہ بھی عبداللہ کی طرف. مرد حضرات کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں، عورتیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں، جیسے نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اور کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. عورتیں بھی چھوڑ دیں، مرد بھی چھوڑ دیں. دوسری مرتبہ عورت اور مرد دونوں کے دونوں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے
اور یہ ہاتھ جو ہے ذرا کعبۃ اللہ کے حجر اسود کی طرف ہوں گے، اس لیے کہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو مسنون یہ ہے، بھیڑ کے وقت میں مسنون یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس مت جاؤ، دور سے اس کی طرف ہاتھ یوں کر کے ان ہاتھوں کو چوم لو۔ یہ چومنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حجر اسود کو چومنا، سمجھ گئے دوستوں؟ اب آپ اپنا رخ اس کو چوم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو چوم کے اب آپ اپنا رخ یوں کر لو، یعنی کعبۃ اللہ سے اپنا رخ ہٹا لو، سمجھ گئے؟ بند کر۔ اصل میں بچوں نے نئے فون دیے اور سمجھایا ہے نہیں کہ اس کی میوزک کیسے بند کرنی ہے، سائلنٹ کیسے کرنا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے، ان کو ذرا آپ سمجھا دیجیے۔ اب آپ اپنا رخ یوں کر لیجیے، اور اب پہلے 3 چکروں میں مرد کو اکڑ کے چلنا ہے، پہلے 3 چکروں میں مرد کو اکڑ کے چلنا ہے۔ کیسے چلنا ہے؟ جیسے بہادر لوگ، پہلوان لوگ چلتے ہیں، ایسے سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھنا ہے۔ اب جو ہے آپ کسی کو کوہنی مار کے گرائیں کہ میں پہلوان آیا ہوں، ایسا نہ کریں، بالکل کسی کو تکلیف نہ ہو، چھوٹے چھوٹے قدموں سے سینہ تان کے آپ آگے چلتے رہیں۔ اب یہ جو ہے آپ اتنی دھیرے دھیرے سے چلیں گے تو حجن بھی آپ کو ساتھ دے سکتی ہے، وہ بھی ساتھ چلے گی۔ بھیڑ ہے، چلنے کا موقع نہیں ہے، آپ کھڑے کھڑے پھر یوں ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ آپ اپنی مومنٹ روک دیں۔ جب بھیڑ جو ہے ختم ہوئی، یعنی جو ہے آگے کو لوگ بڑھے، آپ بھی پھر آگے کو بڑھیں اور موڑے ہلاتے ہوئے بہادروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھیں۔ اب ان طواف میں پڑھنا کیا ہے یہ سمجھ لو، کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے طواف میں پڑھنے کی، اور بجائے پڑھنے کے تو مانگنے کی جگہ ہے، پڑھنا نہیں مانگنا ہے، اور مانگنے کے لیے جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کی ہر زبان سمجھتا ہے، وہ کشمیری، پنجابی، جی ترکی، انگریزی، ہندی، وہ ساری کی ساری زبان جانتا ہے، ہمارا خالق ہے۔ لہذا طواف گننے کے لیے جو میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اب کچھ بھی مانگنا شروع کریں، آپ کسی بھی ترتیب سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک اپنا تجربہ بتاتا ہوں، بلکہ میں کس طرح سے خود کرتا ہوں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ہم پہلے چکر میں مکمل استغفار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وجود ناپاک اور اس سرزمین پاک اللہ پاک نے اپنے دربار میں لا کے کھڑا کیا تو تاکہ توبہ استغفار کر کے اپنے باطن کو صاف کر لیں۔ لہذا پورے چکر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی زبان میں بس توبہ استغفار کرتے ہوئے پھر آئیں، اور جب حجر اسود کی طرف آئیں تو یا تو آپ پورے ہو جائیں، اور بھیڑ میں اگر پورا یہ ہونا ممکن نہیں ہے تو پیر آپ ایسے ہی رکھیں، بس دونوں ہاتھ اس کی طرف کریں، بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد، چون کے پھر چالو جائیں، اور تسبیح کا دانہ ایک ہی دیں، کیونکہ ایک چکر مکمل ہو گیا، اب دوسرے چکر شروع کرو۔ اب دوسرے چکر میں کیا مانگتا ہوں، ہم کیا مانگتے ہیں دوسرے چکر میں؟ دوسرے چکر مکمل درود شریف، اس لیے کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، لہذا پورے دوسرے چکر میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیم، یا درود شریف کا کوئی بھی شعر آپ پڑھیں، 2 چکر ہو گئے۔ اب جب آپ چلتے چلتے آئے، گرین ٹیوب لائٹ پہ نظر رکھیں، جب وہ بالکل آپ کے کندھے کی سیدھ میں آ جائے گی تو ادھر نظر کرو گے تو حجر اسود نظر آئے، اور اس کی طرف پھر ہاتھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا چکر شروع۔ اب تیسرا چکر شروع ہو، اس میں کیا مانگیں؟ اس میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میرے عمل میں برکت عطا فرما، اور اپنے لیے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو، بار بار مانگو اپنی ذات کے لیے۔ تیسرا چکر مکمل ہوا، اب آپ نے استلام کر کے اب جو ہے چوتھا چکر شروع کیا، چوتھے چکر میں اب اکڑنا ختم، یہ آپ کا ایسے ہی پڑا رہے، لیکن اکڑنا بند ہو جائے، اب آپ نارمل چلیں، اپنے رفتار سے نارمل چلیں گے، اکڑ کے نہیں چلیں گے۔ اب چوتھے چکر میں کیا مانگیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے مانگیں، علم مانگے، صحت مانگے، فضل مانگے، تقویٰ مانگے، رزق میں برکت مانگے، اچھا گھر مانگے، سواری مانگے، جو مانگنا ہو مانگے، اپنے بڑے ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ یہ کون سا چکر ہے؟ چوتھا۔ پانچویں میں پوری امت کے لیے مانگے، یا اللہ آپ امت سے ناراض ہوگی، اللہ میں پوری امت کی طرف سے معافی مانگنے کے لیے آپ کے دربار میں آیا، اللہ امت کو معاف کر دے، یا اللہ وطن میں امن قائم فرما دے، یا اللہ پورے جزیرۃ العرب میں امن قائم فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، پوری امت کے لیے مانگے۔ پانچواں چکر۔ چھٹے میں پھر درود شریف اور ساتویں میں پھر استغفار۔ تو اول آخر کے 2 چکر جو ہیں استغفار اور درود شریف کے لیے ہو گئے، بیچ کے 3 چکر جو ہے مانگنے والے ہو گئے، اپنے ایک اپنے لیے، ایک اپنے ماں باپ بھی بچوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے۔ یاد رکھنا بھی آسان، اور اس طرح سے تفصیل سے آپ کچھ مانگ سکیں گے، ورنہ دوستوں شیطان ایسا بہکاتا ہے، وہ کبھی ادھر کو دے کبھی ادھر کو دے، اور 2-4 دعا کر کے تھک کے ہار کے بیٹھ جائے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ یہ ترتیب یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اب جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے جی، پہلا استغفار، دوسرا درود شریف،
پہلا استغفار، دوسرا درود شریف، اسی طرح آخر میں بھی آخر والا بھی درود شریف اور پہلا استغفار. بیچ کے جو تین ہیں، بیچ کے تین، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ایک پوری امت کے لیے. تو اس میں تفصیل سے آپ مانگ سکیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سے آپ کو یاد بھی رہیں گے. پہلے میں نے استغفار پڑھا، دوسرے میں نے درود شریف پڑھا، اب ایک میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، ایک میں اپنے بڑے ماں باپ بھی بچوں کے لیے مانگ رہا ہوں، تیسرے پوری امت کے لیے مانگ رہا ہوں، پھر درود شریف اور پھر استغفار. اول آپ استغفار ہو جائے گا، اس کے بعد درود شریف ہو جائے گا، اور تین بیچ میں اپنی ضرورتوں کے لیے. ٹھیک ہے دوستوں؟ اچھا، اب جب آپ کے طواف ہو گئے، 7 چکر پورے ہو گئے، 8ویں مرتبہ آپ نے سلام کیا، بسم اللہ اللہ ہاتھ جوڑ کر اب آپ کراؤڈ سے نکل جاؤ، اور جو میٹنگ پوائنٹ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ طے کیا ہے وہی جاؤ. اور اگر سارے کے سارے ساتھ میں تو کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی. اب مطاف میں کسی بھی جگہ جا کے 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھو. کتابوں میں لکھا ہے 7 چکر طواف کے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں. اگر آپ اس پر عمل کرنے جاؤ گے تو دوسری نماز میں آپ کی نماز پڑھی جائے گی، مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام ابراہیم اتنی بھیڑ والی جگہ پہ آ گیا ہے، پھسلے جاؤ گے، وہاں نماز پڑھنا سنت ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے. آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسرے حاجی بھی پریشان ہوں گے. آپ سجدے میں ہوں گے، آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے، آپ کے ٹھوکر کھا کھا کے گریں. اس لیے پولیس بھی روکتی ہے یہاں نماز مت پڑھو. یہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ مائک ہے، آپ میرے لیے آپ اس کے پیچھے بیٹھے، وہ بھی پیچھے بیٹھے، وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھے، وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھے، تو مقام ابراہیم کے پیچھے یعنی آخر تک پیچھے ہی پیچھے ہے. تو کہیں بھی جا کے پیچھے پڑھنے اس کی صرف تو انشاءاللہ پیچھے پڑھنے کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آپ اس چکر میں رہیں. حرم کا کنسٹرکشن بھی اسی علاقے میں ہو رہا ہے جدھر مقام ابراہیم ہے، لہٰذا بھیڑ نہیں، بالکل آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں. آپ جہاں سکون کی جگہ آپ دیکھیں وہاں 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں. اب آپ جو ہیں واجب طواف پڑھنے کے بعد آپ جائیں صفا مروہ پر. صفا پہ جا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے. وہی صفا پہ جا کے آپ دعا کریں گے، جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے. صفا سے چلے مروہ کی طرف، آپ کی صحیح کا چکر شروع ہوا، صفا سے چلے مروہ کی طرف، بیچ میں گرین ٹیوب لائٹ ہے، اس میں آپ دوڑیں گے کیونکہ حضرت علیہ السلام یہاں دوڑی تھی. تو صفا سے چلے مروہ کی طرف، گرین لائن گرین زون کے اندر دوڑتے ہوئے مروہ پہ پہنچے. لیکن دوڑنا بھی ہے، کوئی وہ بھاگا دوڑی والا کھیل نہیں ہو، کوئی دوڑ کا مقابلہ نہیں ہے، جھپٹ کے چلیں گے حجن کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک، اب حجن بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی. اب آپ مروہ پہ پہنچے، صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، مروہ پہ جا کے پھر آپ نے دعا کی. اب صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، ون سائڈ ون وے ایک چکر پورا ہو گیا. یہ آپ کو رنگ نہیں بنانا، ادھر سے گئے وہاں، وہاں سے جا کے یہاں ایک چکر پورا ہو، ایسا نہیں. صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے، ایک چکر پورا. پھر مروہ سے پہنچے صفا پہ مروہ سے چلے صفا پہ پہنچے، دوسرا چکر پورا. 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہوگا. آپ باہر نکلیں گے، سر کے بال منڈا دیں گے جی، اور اپنے کمرے پر آ کر غسل کر لیں گے. یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. حجن اپنی چوٹی کے بال جو ہیں وہ ایک انگلی پر لپیٹ کے کینچی سے کاٹ دیں گی، ان کے بال پورے کٹ جائیں گے، پورے سر کے جو ایک انگل بال ایک انگلی پہ لپٹ جائے اتنے کاٹ دیں گی، تو ان کا وہ بھی حلال ہو جائیں گی. یعنی عمرے کے احرام کی پابندیوں سے وہ فارغ ہو جائیں گی، نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن لیں. اب جب بھی آپ کو کوئی عمرہ کرنا ہو، عمرہ کرنے کا یہی طریقہ ہے. 7 چکر بیت اللہ کے لگانے ہیں، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھنی ہے اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. البتہ اس عمرے کے لیے آپ کو مدینہ پاک جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ میں ایک میقات ہے، مسجد عائشہ جس کا نام ہے، وہاں جا کے احرام پہن کے وہاں جائیں گے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کے عمرے کی نیت کریں گے، اور اسی طرح سے جو طریقہ بتایا اسی طرح سے عمرہ ادا کریں گے. چاہے جتنے طواف کرو، چاہے جتنے عمرے کرو، زندہ کے لیے مردہ کے لیے، کسی کو اشارے ثواب کرو، سب اللہ کے یہاں قبول ہے. البتہ جیسے جیسے حج کے دن قریب آئیں، بہتر یہ کہ نفل طواف نفل عمرہ آپ موقوف کر دیں، اس میں کہ آخری فلائٹیں لوگوں کی پہنچیں گی، ان کو فرض ادا کرنا ہے اور آپ نفل کرنے والے بھیڑ لگا رہے ہیں تو آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے. اس لیے نیت یہ کریں پیارے اللہ، ان حاجیوں کے تعاون میں، ان حاجیوں کے تعاون کی نیت سے ان کا فریضہ اچھا ہو، ہم اپنا نفل چھوڑ رہے ہیں، تو چھوڑنے پہ آپ کو وہ اجر ملے گا جو شاید کرنے کا بھی نہیں ملے. سمجھ لیں دوستوں، بس یہ عمرے کا طریقہ بتایا. حج کے 5 دن میں سب لوگوں کو ایک ساتھ سب حج کرنا ہے، اور وہ بالکل ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی گویا کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گروپ میں بھی اور وہاں بھی ضرور گائیڈ ملیں گے، حج کرانے والے اور حج کے ارکان احکام بتانے والے ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنے دربار میں بلا کے اللہ محروم نہیں کریں گے. البتہ دوستو، آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک بات سمجھ لیں، آپ یہاں سے جائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں حج مقبول عطا فرما. حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ جس حج کے بعد
زندگی مکمل تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حج مقبول۔ حج سے پہلے آپ جہاں چاہے بیٹھتے تھے، جو چاہے کھاتے تھے، جو چاہے بولتے تھے۔ اب حج کے بعد مسجدوں میں وقت زیادہ گزر رہا ہے، نیک محفلوں میں زیادہ گزر رہا ہے، ذکر و اذکار میں، مطالعے میں وقت گزر رہا ہے، خیر خواہی میں وقت گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حج مقبول ہے۔ سمجھے دوستو؟ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شوق ہوا میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلوں۔ وہ بلد کے بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ کر انہوں نے ولایت اختیار کی تھی، فقیر اختیار کی تھی۔ اس شان کے ساتھ چلے کہ ایک قدم بڑھاتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت سکون کی پڑھتے تھے، پھر ایک قدم بڑھاتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت سکون کی پڑھتے تھے۔ 2.5 سال میں خراسان سے جو ہے بیت اللہ پہنچے، 2.5 سال میں۔ اور جب بیت اللہ کو دیکھا تو رو پڑے اور کہا پیارے اللہ، ساری دنیا قدموں کے بل چل کر آتی ہے، میں تو پیشانی کے بل چل کر آیا، آپ میری آمد کو قبول فرمائیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا، میں دروازے پہ باہر نکلا، میں نے دیکھا بھوک کا عالم ہے، کوئی جانور، کوئی حیوان، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی نظر نہیں آ رہا، بھوک کا عالم ہے۔ میں نے دور سے دیکھا کوئی چیز زمین پر رینگتی آ رہی ہے، میں نے سوچا کہ یہ کون سا جانور ہے جو اس دھوپ میں اس شدت میں باہر نکلا ہے۔ جب قریب آیا تو پتہ چلا جانور نہیں، نوجوان ہے، پیروں سے معذور ہے، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ جب دروازے کے سامنے آیا تو پریشانی جھلس رہی تھی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور بدن شرابور تھا پسینے کی وجہ سے۔ میں نے کہا نوجوان کس مجبوری نے آپ کو باہر نکالا؟ اس نے کہا جدھر سب جا رہے ہیں ادھر ہی میرا بھی ارادہ ہے، یعنی وہ راستہ حج کا تھا کہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں، میں بھی حج کے لیے نکلا ہوں۔ کہا کچھ آرام کر لیں، دھوپ ٹھنڈی ہو جائے، سورج ڈھل جائے، اس کے بعد نکلنا، کچھ کھا پی لیں، کچھ آرام کر لیں۔ اس نے کہا اگر آرام کر کر کے جاؤں گا، رک رک کے جاؤں گا، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حج کا سیزن نکل جائے اور میں محروم رہ جاؤں۔ کہا اگر آپ کو حج کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم بھی تو جانے والے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہمارے قافلے روانہ ہوں گے، آپ کو ایک سواری پہ بٹھا لیں گے، آپ کو بھی لے کے چلیں گے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے غصے سے مالک بن دینار کو دیکھا اور کہا مالک بن دینار، میں تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا ہو؟ اس بھگوڑے غلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہو؟ اگر وہ معافی مانگنے کے لیے مالک کے پاس جا رہے ہیں تو کیا اس کو یہ بات سجتی ہے، جچتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے؟ اس کو تو یہی بات جچتی ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے پہنچے اور معافی مانگے۔ جب مالک بن دینار نے ان کی یہ بات سنی، سوچا کہ کوئی صاحب نسبت، صاحب باطن ہے، لہذا اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں ہم بھی حج پہ گئے، 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو کنکری مار کے ہم دعا ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، مشورہ کر رہے تھے بھئی اب کیسے قربانی کرنی ہے، کیسے۔ اللہ کی شان کہ ساتھی نے کہا کہ ادھر کافی بڑا مجمع ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ اس زمانے میں اتنے لوگ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ کہا دیکھ کر آؤ، دیکھ کر آئے تو آنے والے نے کہا کہ ادھر تو مجمع لگا ہوا ہے اور ایک اپاہج شخص بیٹھ کر نوجوان بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، کبھی چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مالک بن دینار پہنچے، دیکھا کیا وہی نوجوان تھا جو دروازے کے سامنے سے گزرا تھا، آنکھیں بند تھی اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور بدن لرز رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا پیارے اللہ، لوگ تو سواریوں پر سوار ہو کر اور اپنے پیروں کے بل چل کر آپ کے دربار میں پہنچے ہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کے مر کر کٹ کٹ کے آپ کے دربار میں پہنچا ہوں۔ اللہ میں نے آپ کے گھر پہ طواف کیا، میں مینا پہنچا، میں نے مزدلف مینا کا قیام کیا، میں عرفات پہنچا، عرفات میں نے صدا لگائی، آپ کو منانے کی کوشش کی، میں رات مزدلفہ میں قیام گزارا، مزدلفہ میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب 10ویں ذی الحجہ ہے، شیطان ملعون کو کنکری مار کے میں نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا ہے، اے ملعون تو نے میرا بہت بگاڑا ہے، اب میری طرح کوئی واسطہ نہیں ہے، اب میں کنکری مار کے تجھ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے رب رحمان سے دوستی کا اظہار کرتا ہوں۔ پیارے اللہ، میں نے شیطان کو کنکری مار کے اپنی دشمنی کا اعلان بھی کر دیا۔ میرے پیارے رب، اب مالدار لوگ کنکری مار کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، جانوروں کی شکل میں قربانی دیں گے۔ پیارے اللہ، آپ جانتے ہیں مجھ فقیر مسکین کے پاس اس احرام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میں کیا آپ کی راہ میں قربان کروں؟ پیارے اللہ، اگر میری جان آپ کو پسند ہے کہ اللہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس ایک آہ نکلی اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو، جب ایسے ایسے جذبات والے حاجی اور ایسے ایسے تڑپنے والے اور ایسے دھڑکنے والے، دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والے حاجی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، دوستو بتاؤ تو صحیح، ہم کون سی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے؟ لوگ تو وہاں نیکیاں لے کر جاتے تھے، ہم تو گناہوں کی گٹھڑ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ پاک کو ہمارے اوپر ترس آ گیا۔ جب بچہ بہت زیادہ گندا ہوتا ہے
ماں کو ترس آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے ہمارے گناہ والے جسموں کو دیکھا اور اللہ نے ہم پہ ترس کھا کے بلایا، آؤ میرے بندوں آؤ، تمہیں تو مجھے اپنے دربار میں دھونا پڑے گا۔ لہذا اللہ پاک ہمیں روحانیت کا غسل دینے کے لیے اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں جیسے واشنگ مشین ہوتی ہے، کپڑے ڈالو اور وہ 6-7 چکر لگا دیتی ہے، دھو کے باہر نکال دیتی ہے، ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کی شکل میں ایک بگ واشنگ مشین بنائی ہے۔ حاجی جاتا ہے 7 چکر لگاتا ہے اور اللہ دھو مانج کے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ہم گویا روحانیت کا بات لینے کے لیے، روحانیت کے سوئمنگ پول میں روحانیت کا بات لینے کے لیے جا رہے ہیں، غسل لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر حج کو قبول فرمائے، اللہ اس حج کو حج مقبول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، زندگی کی کمائی کو جمع کر کر کے، ایک پیسہ جمع کر کر کے یہ حاجی آپ کے دربار میں حج کا ارادہ کر کے لا رہے ہیں۔ اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، وہ نوجوان بچے کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماں باپ کے حج ادا کرنے کے لیے ان کا تعاون کیا۔ پیارے اللہ، ان بچوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ کہ اللہ عافیت کے ساتھ لے جائیے، عافیت کے ساتھ واپس لوٹائیے، رحمتوں کے ساتھ لوٹائیے، برکتوں کے ساتھ لوٹائیے۔ کہ اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک سارے کے سارے گناہ معاف کر دیجیے۔ کہ اللہ، اگر جتنے حاجی جا رہے ہیں اس سال، اتنے اگر سنور کے آئیں، بن کر آئیں اور سج دھج کر آئیں روحانیت کے ساتھ۔ پیارے اللہ، کہ اللہ ہمارے ملک کی تقدیر سنور سکتی ہے، ہمارے ملک کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیارے اللہ، مہربانی فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ، حج کمیٹی کے جو عملہ رات دن ان کی خدمت کر رہا ہے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کو بھی اب حج مقبول عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ پیارے اللہ، ان حاجیوں کو جو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ان کے لیے ان کو جو پانی پلا دے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو ان کا ہاتھ پکڑ کے رہنمائی کر دے ان کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لے کر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔